السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دا پاور، عظیم کامیابی کی قوت۔ تو آگے جانتے ہیں کہ رائٹر آگے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حقیقی داستان، اصل کہانی یہ ہے کہ آپ ایک لامحدود شخصیت ہے۔ حقیقی داستان یہ ہے کہ دنیا اور کائنات لامحدود ہے۔ ایسی دنیایں اور ممکنات ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ سب موجود ہے۔ آپ کو ایک مختلف کہانی سنانا شروع کرنی ہوگی۔ آپ کو اپنی حسین زندگی کی کہانی سنانا شروع کرنا ہوگی، کیونکہ آپ جو بھی کہانی بتاتے ہیں، اچھی یا بری، کشش کا قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ اسے حاصل کریں، اور یہ آپ کی زندگی کی کہانی خود ہوگی۔ اس چیز کو تصور اور محسوس کریں جو آپ چاہتے ہیں، اور یہ وہی تصویریں ہوں گی جو آپ اپنی زندگی میں واپس وصول کریں گے۔ اتنی محبت بانٹیں جتنی کہ آپ بانٹ سکتے ہیں، اور اتنا اچھا محسوس کریں جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں، اور محبت کی طاقت آپ کو ایسے لوگوں اور حالات و واقعات سے گھیر لے گی جنہیں آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی کی کہانی کے متعلق اس چیز کو جانیں، اس چیز کو جانے دیں جو آپ پسند نہیں کرتے، اور انہی چیزوں کو رکھیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ماضی سے منفی چیزوں کو تھامے رکھتے ہیں تو پھر آپ ہر دفعہ انہیں اپنی کہانی میں شامل کرتے ہی جائیں گے جب آپ انہیں یاد کرتے ہیں، اور وہ آپ کی زندگی کی تصویر میں پیچھے چلی جاتی ہے۔ ابھی ان چیزوں کو جانے دیں جو آپ اپنے بچپن سے متعلق پسند نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو برقرار رکھیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو جانے دیں جو آپ اپنی نوعمر کے متعلق پسند نہیں کرتے، اور اچھی چیزوں کو برقرار رکھیں۔ صرف ان چیزوں کو شامل کریں جو آپ اپنی پوری زندگی کے بارے میں پسند کرتے ہیں۔ ماضی کی تمام تر منفی چیزیں اپنے انجام کو پہنچ گئی، ختم ہو گئی۔ آپ وہ شخص نہیں رہے جو آپ اس وقت تھے، تو پھر انہیں اپنی کہانی میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان سے برا محسوس کرتے ہیں، آپ کو اپنے ماضی سے منفی چیزیں تلاش نہیں کرنی چاہیے، انہیں بس اپنی کہانی میں شامل نہ کریں۔ ایک عظیم اور ناقابل فہم اندرونی قوت ہم سب کو آگے کی طرف ڈھکیلتی ہے، لیکن جب سب کو اس طرح دھکیلا جا رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ لنگڑاتے ہیں اور پیچھے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، لاشعوری طور پر اس قوت کی مخالفت ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایسی کہانی بتانا جاری رکھیں گے جس میں آپ ایک مظلوم ہیں، تو پھر وہ تصویریں آپ کی زندگی میں بار بار چلی آئے گی۔ اگر آپ ایک ایسی کہانی بتانا جاری رکھیں گے کہ آپ اتنے ذہین نہیں ہیں جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں، یا اتنے پرکشش نہیں ہیں جتنے کہ دوسرے لوگ ہیں، یا اتنے باصلاحیت نہیں ہیں جتنا کہ دوسرے لوگ ہیں، تو آپ درست ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کی فلم بن جائے گی۔ جب آپ اپنی زندگی محبت سے بھر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ احساس جرم، حسد اور کوئی بھی منفی احساس آپ کو چھوڑ دے گا، اور پھر آپ ایک ایسی کہانی بتانا شروع کریں گے جو پہلے کبھی نہیں بتائی گئی، اور محبت کی طاقت آپ کی زندگی کو آپ کی حسین زندگی کی اصل کہانی کی تصاویر سے روشن کر دے گی۔ محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ ہر چیز پر فتح حاصل کرتی ہے۔ طاقت کے چند نکات: زندگی آپ کو ہر چیز پیش کرتی ہے تاکہ آپ اس چیز کا انتخاب کر سکیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس وہ چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں تو اتنا ہی خوش ہو جیسے کہ یہ آپ ہی کے پاس ہے۔ اگر آپ اس کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے وہی چیز لا رہے ہیں۔ جب آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کے برابر فریکوینسی کے حامل ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی فہرست میں وہ چیزیں شامل ہیں جو آپ پسند نہیں کرتے، لہٰذا برے احساسات کا مظاہرہ کر کے ان کا انتخاب نہ کریں۔ ان چیزوں سے اپنا رخ بدل لیں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، اور ان پر کسی احساس کا مظاہرہ ہی نہ کریں، اس کی بجائے اس چیز کو ہاں کہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ کشش کا قانون آپ کے احساسات کا رد عمل کرتا ہے، یہ وہی ہے جو آپ اس معاملے میں دیتے ہیں۔ کشش کا قانون در حقیقت آپ کا قانون ہے۔ مشاہدہ اور تنقید کریں، اور آپ خود کو یہی دے رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں یا چیزوں کو محبت اور خوشی دیں، اور آپ نے خود کو یہی دیا۔
جب لوگ کسی چیز کی کمی دیکھتے ہیں تو یہ محض محبت کی کمی ہے۔ آپ اب بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جو صحیح نہیں تھا تو آپ کا یہ جاننا اور اسے قبول کرنا کشش کے قانون کے لیے اعلان نجات ہے۔ یہ آپ کے صحیح یا غلط عقائد ہی ہوتے ہیں جو آپ کی دنیا بناتے ہیں۔ آپ کا تخیل اس دنیا سے کہیں زیادہ حقیقی ہے جو آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے تخیل اور یقین سے بنتی ہے۔ آپ جس پر یقین رکھتے ہیں اور جس کا اصل ہونا محسوس کرتے ہیں وہی آپ کی زندگی ہوگی۔ آپ جو بھی کہانی بیان کرتے ہیں، اچھی یا بری، وہی آپ کی زندگی کی کہانی ہوگی۔ تو اپنی حسین زندگی کی کہانی بیان کرنا شروع کریں۔ کشش کا قانون اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ اسے حاصل کریں۔ طاقت کی کنجی آپ کی سب سے انمول قابل قدر ملکیت اور آپ کی عظیم قوتیں پوشیدہ اور ناقابل احساس ہے۔ کوئی بھی انہیں چھین نہیں سکتا، آپ اور صرف آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی عنایات سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ طاقت کی کنجیاں محبت کی طاقت پر قابو پانے کا سب سے مضبوط ترین طریقہ ہے، اور وہ زندگی حاصل کر لے جو آپ جینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت آسان اور سادہ ہے، جس کو کوئی بھی بچہ پیروی کر سکتا ہے۔ ہر کنجی آپ کے اندر موجود زبردست طاقت کا تالا کھولے گی۔ محبت کی کنجی محبت کو اپنی زندگی میں بنیادی طاقت کی طرح استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس طرح محبت کرنا ہوگی جیسے آپ نے پہلے کبھی نہیں کی۔ زندگی کے ساتھ محبت میں پڑ جائے، تاہم آپ نے اپنی زندگی میں جتنی زیادہ محبت کی اس احساس کو دگنا کرے، اس احساس کو 10 گنا بڑھائے، اسے 100 گنا بڑھائے، 1000 گنا اور 1,00,000 گنا بڑھائے، کیونکہ یہ محبت کا درجہ ہے جس احساس کے آپ قابل ہیں۔ محبت کے مجموعے کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں ہے جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ کے اندر یہی سب کچھ ہے۔ آپ محبت سے بنے ہیں، یہی آپ کی روح اور فطرت زندگی اور کائنات ہے، اور آپ اس سے کہیں زیادہ محبت کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کی، اور اس سے کہیں زیادہ جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کی۔ جب آپ زندگی کے ساتھ محبت میں پڑ جاتے ہیں تو ہر طرح کی حد بندی غائب ہو جاتی ہے۔ آپ صحت، دولت، خوشی اور اپنے رشتوں میں مسرت کی حدود کو توڑ دیتے ہیں۔ جب آپ زندگی کے ساتھ محبت میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی مخالفت نہیں رہتی، اور آپ جس بھی چیز سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر آ جاتی ہے۔ آپ کی موجودگی محسوس کی جائے گی جب آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی مواقع سے بھرپور ہو جائے گی، اور آپ کا کسی چیز کو ہلکا سا چھونے کا عمل بھی منفیت کو ختم کر دے گا۔ آپ اتنا بہتر محسوس کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ محسوس کرنا ممکن تھا۔ آپ لامحدود طاقت، خوشی اور زندگی کے کبھی نہ ختم ہونے والے لطف سے بھرپور ہو جائیں گے۔ آپ ایک پر کی طرح ہلکا پھلکا سا محسوس کریں گے، جسے آپ ہوا میں تیر رہے ہو، اور ہر وہ چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کے قدموں میں گرتی دکھائی دے گی۔ زندگی سے محبت کریں، اپنے اندر موجود طاقت کی رسی کو کھول دیں، تو آپ لامحدود اور ناقابل شکست بن جائیں گے۔ بہرحال اس وقت بھی سورج نے کبھی بھی زمین سے یہ نہیں کہا میں تمہارا مالک ہوں۔ دیکھیں اس طرح کی محبت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ پورے آسمان کو روشن کرتا ہے۔ تو آپ زندگی سے کس طرح محبت کریں گے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ کسی شخص کی محبت میں پڑتے ہیں۔ آپ اس کی ہر چیز کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کسی شخص کی محبت میں محض محبت کو دیکھنے، محبت کو سننے، محبت کا اظہار کرنے اور اپنے پورے دل سے محبت کو محسوس کرنے سے ڈھلتے ہیں، اور بالکل اسی انداز میں زندگی کی محبت میں ڈھلنے کے لیے آپ محبت کی بنیادی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے دن میں جہاں کہیں بھی ہیں ان چیزوں کو تلاش کریں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ ٹیکنالوجی اور ایجادات کی طرف دیکھ سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ ان عمارتوں کو دیکھیں جو آپ پسند کرتے ہیں، گاڑیاں اور سڑکیں جو آپ پسند کرتے ہیں، کیفے اور ریسٹورنٹ جو آپ پسند کرتے ہیں، دکانیں اور جو آپ پسند کرتے ہیں۔ ان چیزوں پر نظر رکھیں جو آپ دوسرے لوگوں سے متعلق پسند کرتے ہیں۔ قدرت میں ہر اس چیز کو دیکھیں جس سے آپ پسند کرتے ہیں۔ پرندوں، درختوں، پھولوں، خوشبو اور قدرت کے رنگوں کو دیکھیں۔
وہ دیکھیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ سنیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اس کے متعلق بات کریں جس سے آپ کو انس ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ اپنے ساتھ ایک قوت لیے کام کر رہے ہیں جو ابھی تک کسی ایسے کام میں ناکام نہیں ہوئی جو اس نے اپنے ذمے لیا۔ آپ خود اعتماد شعور کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اس معاملے میں بھی ناکام نہیں ہوگی۔ اس چیز کے متعلق سوچیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اس پر بات کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ کریں جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ یہ تمام کام کر رہے ہیں تو آپ محبت محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کی ان چیزوں پر بات کریں جو آپ اس کے متعلق پسند کرتے ہیں، آپ کا خاندان، آپ کی بیوی، شوہر اور بچے۔ اپنے دوستوں کی ان چیزوں پر بات کریں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، انہیں بتائیں کہ آپ کو ان میں کیا اچھا لگتا ہے۔ ان چیزوں کے متعلق بات کریں جو آپ چھوتے، سونگھتے اور چکھتے ہیں، جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو ایک ایک کر کے جنہیں آپ چاہتے ہیں انہیں محسوس کر کے کشش کے قانون کو یہ بتائیں کہ آپ ہر دن کیا پسند کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو محسوس کر کے جو آپ پسند کرتے ہیں، صرف اس بارے میں سوچیں کہ آپ ایک دن میں کتنا پیار کر سکتے ہیں۔ جب آپ گلی میں سے گزرتے ہیں تو لوگوں میں ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ جب آپ اسٹور پر نظر ڈالتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ کہے کہ مجھے یہ لباس بہت پسند ہے، مجھے وہ جوتے بہت پسند ہے، مجھے اس شخص کا آنکھوں کا رنگ بہت پسند ہے، مجھے اس شخص کے بال بہت پسند ہے، مجھے اس شخص کی مسکان پسند ہے، مجھے وہ حسن فروز سامان پسند ہے، مجھے یہ خوشبو اچھی لگتی ہے، مجھے یہ اسٹور اچھا لگتا ہے، مجھے وہ میز، لیمپ، بس، قالین، موسیقی بجانے والے آلات، کوٹ، دستانے، ٹائی، ٹوپی اور زیور اچھے لگتے ہیں، مجھے گرمیوں کی خوشبو اچھی لگتی ہے، مجھے خزاں میں درخت اچھے لگتے ہیں، مجھے بہار کے پھولوں میں محبت ہے، مجھے وہ رنگ پسند ہے، مجھے یہ گلی پسند ہے، مجھے اس شہر سے پیار ہے۔ صورتحال اور حالات و واقعات میں ان چیزوں پر نظر رکھیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور انہیں محسوس کریں۔ مجھے اس طرح کی فون کال سننا اچھا لگتا ہے، مجھے اس طرح کی ای میل وصول کرنا پسند ہے، مجھے اس طرح اچھی خبریں سننا بہت پسند ہے، مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہنسنا اچھا لگتا ہے، مجھے کام پر جاتے ہوئے موسیقی سننا اچھا لگتا ہے، مجھے بس یا ٹرین میں پرسکون رہنا پسند ہے، مجھے اپنے شہر کے تہوار اچھے لگتے ہیں، مجھے خوشیاں منانا بے حد پسند ہے، مجھے زندگی سے پیار ہے۔ خود کو پیش آنے والی ہر چیز میں ان چیزوں پر نظر رکھیں کہ جو آپ کے دل کو منور کرتی ہے اور اتنی گہرائی سے محبت محسوس کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے اور آپ اپنے احساسات کا راستہ بدلنا چاہتے ہیں یا پھر آپ عمدہ احساسات کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر 1 یا 2 منٹ لیں اور ان چیزوں کی ذہنی فہرست پر شروع سے آخر تک نظر ڈالیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ آپ یہ کام صبح کے وقت کپڑے پہنتے ہوئے، چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے یا کہیں سفر کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کا آپ کی زندگی پر اثر حیرت انگیز ہوگا۔ ہر اس چیز کی ایک فہرست بنائیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جس کا میں آپ کو ہر مہینے کے شروع میں کرنے کا مشورہ دوں گی، اور پھر کم از کم ہر 3 مہینے میں ان جگہوں، شہروں، ملکوں، لوگوں، رنگوں، اسلوب، لوگوں کی ان خصوصیات، لوگوں کا وہ ساتھ، خدمات، کھیل، کھلاڑی، موسیقی، جانور، پھول، پودے اور درختوں کو شامل کریں جن سے آپ پیار کرتے ہیں۔ ان تمام مادی چیزوں، کپڑوں کی مختلف اقسام سے لے کر گھر، فرنیچر، کتابیں، میگزین، اخبار، گاڑیاں، آلات، مختلف قسم کے کھانوں تک کی فہرست بنائیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ ان کاموں کے متعلق سوچیں جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں اور ان سب کی فہرست بنائیں، جیسا کہ رقص اور موسیقی کی محفل میں جانا، کھیل کھیلنا، گیلریوں میں جانا، تقاریب کرنا، خریداری کرنا۔ ان فلموں کی فہرست بنائیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے، چھٹیاں اور وہ ریسٹورنٹ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ جب ایک شخص مکمل طور پر محبت کی سلطنت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کتنی ناقص ہے، وہ خوبصورت اور امیر ہو جاتا ہے۔ یہ مکمل طور پر محبت کے لیے مواقع پر مشتمل ہے۔ آپ کا کام ہر دن جس حد تک ممکن ہو سکے محبت کرنا ہے۔ اگر آپ ہر چیز سے محبت اور پیار کر سکتے ہیں جو کہ بالا امکان آپ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں اور محسوس کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور ان چیزوں سے رخ پھیر لیں جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کا آنے والا کل ہر اس چیز کی ناقابل بیان خوشی سے بھرپور ہوگا جو آپ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ محبت وہ اہم ترین کنجی ہے جو خوشیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ محبت چاق و چوب بند رہنے کا نام ہے۔
آپ کو اپنے ارد گرد کی ہر چیز کی محبت محسوس کرنے کے لیے چاق و چوب بند ہونا پڑے گا۔ آپ کو محبت کرنے کے لیے ہر اس چیز سے آگاہ رہنا ہوگا جو آپ کے ارد گرد ہے، ورنہ آپ چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ کو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو آپ پسند کرتے ہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ آپ ان آوازوں کو سننے کے لیے ہوشیار رہنا ہوگا جو آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ جیسے ہی پھولوں کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ کو ان کی خوبصورت سی مہک کو سونگھنے کے لیے چاق و چوبند رہنا ہوگا۔ آپ کو کھانے کا ذائقہ چکھنے کے لیے اور ذائقے کو بھرپور انداز میں محسوس کرنے کے لیے چاق و چوبند رہنا ہوگا۔ اگر آپ گلی میں اپنے ذہن میں چلتی ہوئی سوچوں کو سنتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں، آپ اسے چھوڑ دیں۔ اور لوگوں کے ساتھ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے، وہ خود کو اپنے ذہن میں چلتی ہوئی سوچوں کو سن کر نیم توجہ میں بھیج دیتے ہیں، اور اسی لیے وہ ایک جادو کے اثر میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد کی کسی چیز سے آگاہ نہیں ہوتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ گلی میں سے گزر رہے ہوں اور ایک اچھے دوست نے چیخ کر آپ کا نام پکارا ہو اور آپ حیران ہو گئے ہو کیونکہ آپ نے اسے دیکھا نہیں تھا، یا شاید آپ نے ایک دوست دیکھی اور آپ کو اس کا نام دوبارہ پکارنا پڑا ہو، اور اچانک سے اس نے وہاں سے بات شروع کر دی جب اس نے آپ کو دیکھا۔ آپ اس کا نام اسے جگانے کے لیے پکار رہے تھے کیونکہ وہ گلی میں اپنی موجودگی سے غافل تھی، لیکن وہ اپنے ذہن میں چلتی ہوئی سوچوں کو سنتے ہوئے ایک جادو کے اثر میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کار میں سفر کر رہے ہو اور اچانک آپ نے ارد گرد دیکھا اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ کو فاصلے کے ایک لمبے حصے کا سفر یاد نہیں۔ آپ نے اپنی سوچوں کو سنتے ہوئے خود کو ہپنوٹائز کر دیا تھا اور آپ نیم بے ہوشی میں کھوئے ہوئے تھے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ محبت کریں گے، آپ اتنے ہی چاق و چوبند رہیں گے۔ محبت مکمل چوکسی لے آتی ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنے ارد گرد کی زیادہ سے زیادہ چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے جی جان سے محنت کرتے ہیں تاکہ آپ محبت کریں، جیسے کہ آپ ہر دن کر سکتے ہیں، آپ اتنے ہی چاق و چوبند ہو جاتے ہیں۔ اپنے ذہن کی توجہ محبت پر کیسے قائم رکھی جائے؟ ذہنی صفائی کا مطلب پاکیزہ محبت ہے۔ اسی وجہ سے ایک بڑا اور صاف ذہن جوش و خروش سے محبت کرتا ہے اور اسے واضح طور پر دیکھتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ چاق و چوبند رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے ذہن سے سوال پوچھ کر دھوکہ دے، جیسے کہ کیا میں ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں جو میں پسند کرتا ہوں؟ میں ان میں سے کتنی چیزیں دیکھ سکتا ہوں جو میں پسند کرتا ہوں؟ یہاں اور کیا کیا ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے؟ کیا میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو مجھے سنسنی خیز بناتا ہے؟ کیا میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو مجھے خوشی دیتا ہے؟ کیا میں وہ دیکھ سکتا ہوں جس کے متعلق میں جوش و خروش سے سرشار ہوں؟ کیا یہاں ایسی اور بھی چیزیں ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں جو میں دیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اسے سن سکتا ہوں جسے میں محبت کرتا ہوں؟ جب آپ اپنے ذہن سے سوال کرتے ہیں تو آپ کا ذہن اپنی مدد نہیں کر سکتا اور یہ آپ کو جواب دینے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ فوری طور پر دوسرے خیالات کو روک دیتا ہے تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات لا سکے۔ روزانہ اپنے ذہن سے سوال پوچھتے رہنے کا راز یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ اتنا زیادہ اپنے ذہن کے کنٹرول میں ہوں گے۔ آپ کا دماغ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوگا اور وہ کر رہا ہوگا جو آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں، بجائے کہ یہ آپ کے برخلاف کام کرے۔ اگر آپ اپنے ذہن کے قابو میں نہیں رہتے تو بعض اوقات یہ بنا ڈرائیور کے ایک سامان لادی ہوئی ٹرین کی طرح پہاڑوں کے اوپر سے نیچے کی جانب نکل سکتا ہے۔ آپ اپنے ذہن کے ڈرائیور ہیں، لہٰذا اس کی ذمہ داری اپنے سر لیں اور اسے یہ بتا کر کہ آپ اسے کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اسے اپنی ہدایات دے کر مصروف رکھیں۔ آپ کا ذہن صرف اس وقت خود بخود کام کرتا ہے جب آپ اسے نہیں بتاتے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ دماغ ان لوگوں کے لیے ایک دشمن کی طرح کام کرتا ہے جو اسے قابو نہیں کرتے۔ آپ کا دماغ ایک عظیم الشان اور طاقتور آلہ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ یقیناً اس کے قابو میں ہوں گے، بجائے اس کے کہ یہ آپ کو ناقابل کنٹرول خیالات کے ذریعے بھٹکائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کا ذہن محبت کرنے میں آپ کی مدد کرے۔ اپنے ذہن کو محبت کی طرف متوجہ کرنے میں زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا اور آپ کو ایک دفعہ بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
اظہار تشکر، آپ تشکر کے بنا زیادہ طاقت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تشکر ہی ہے جو آپ کو طاقت کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ میں ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے بہت بدترین حالات میں اپنی زندگیوں کو تشکر سے مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ میں ایسے معجزات کو جانتی ہوں جن سے اس وقت صحت ملی جب کوئی امید نظر نہ آتی تھی۔ ناکام گردے پھر سے کام کرنے لگے، بیمار دل صحیح ہو گئے، نظر واپس آ گئی، رسولیاں غائب ہو گئی اور ہڈیاں بڑھنے لگی اور خود کو دوبارہ تعمیر کیا۔ میں ایسے رشتوں کے متعلق جانتی ہوں جو اظہار تشکر کے ذریعے عظیم رشتوں میں بدل گئے۔ ناکام شادیاں مکمل طور پر بحال ہو گئی، بد دل خاندانی افراد یکجا ہو گئے، والدین کے بچوں کے ساتھ رشتے بدل رہے ہیں اور اساتذہ طلباء کو بدل رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو مکمل طور پر غربت کا شکار تھے اور اظہار تشکر کی بنا پر دولت مند بن گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ناکام کاروباروں کا رخ بدل دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی تمام عمر دولت کے لیے مشکلات جھیلی، انہوں نے بے شمار دولت کمائی۔ حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ جو گلیوں میں رہتے تھے، انہوں نے ایک ہی ہفتے میں ایک نوکری اور گھر حاصل کر لیا۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو شدید پریشانی میں مبتلا تھے، جنہوں نے اظہار تشکر کی بنا پر پرمسرت اور بھرپور زندگیوں کی طرف چلے گئے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اضطراب اور ہر طرح کی ذہنی بیماری جھیلی، انہوں نے اظہار تشکر کی بنا پر اپنی زبردست ذہنی صحت دوبارہ بحال کر لی۔ دنیا کے ہر عظیم شخص نے تشکر کا استعمال کیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ تشکر محبت کا بہت بڑا اظہار ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جب وہ شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اس قانون کے ساتھ بالکل درست انداز میں رہ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مسیحا نے ہر معجزہ پیش کرنے سے پہلے آپ کا شکریہ کیوں کہا؟ ہر لمحہ جب آپ شکر گزاری محسوس کرتے ہیں تو آپ محبت کرتے ہیں، اور آپ جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں وہی وصول کرتے ہیں۔ چاہے آپ کسی شخص کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یا پھر ایک کار تعطیل، سورج ڈھلنے، ایک تحفے، نئے گھر، یا کسی پرمسرت موقع کے لیے شکر گزاری محسوس کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو محبت دے رہے ہیں، اور بدلے میں مزید خوشیاں، مزید صحت، مزید دولت، مزید حیران کن تجربات، مزید دلچسپ رشتے اور مزید واقعے حاصل کریں گے۔ ابھی سے کوشش کریں، کسی چیز یا شخص کے بارے میں سوچیں جس کے آپ شکر گزار ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کا انتخاب کر سکتے ہیں جسے آپ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس شخص پر توجہ دیں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ پسند کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس شخص کے شکر گزار رہیں۔ پھر اپنے ذہن میں یا بلند آواز میں اس شخص کو ان تمام چیزوں کے متعلق بتائیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور اس کے شکر گزار رہیں۔ جب سے یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ مخصوص واقعات یا لمحات کو یہ کہہ کر یاد کر سکتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب آپ یہ کر رہے ہوں۔ اپنے دل اور جسم کو تشکر کے احساس سے بھر دیں۔ اس سادہ سی مشق میں جو محبت آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو اس رشتے میں اور اپنی پوری زندگی میں ضرور واپس ملے گی۔ اس لیے اظہار تشکر کے ذریعے محبت کرنا کتنا آسان ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اب تک کے سائنسدانوں میں سے سب سے عظیم سائنسدان تھے۔ ان کی ایجادات نے ہمارے کائنات کو دیکھنے کا زاویہ بالکل بدل کر رکھ دیا تھا، اور جب ان کی زبردست کامیابیوں کے متعلق پوچھا جاتا تو آئنسٹائن نے صرف دوسروں کو شکریہ کے الفاظ ادا کیے۔ اب تک کے سب سے ذہین دماغوں میں سے ایک، جنہوں نے بس دوسروں کا اس کے لیے دن میں 100 دفعہ شکریہ ادا کیا جو انہوں نے انہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئنسٹائن نے دن میں کم سے کم 100 مرتبہ محبت دی۔ کیا اس میں کوئی تعجب خیز بات ہے کہ زندگی نے اپنی بہت سی پہیلیاں البرٹ آئنسٹائن کے سامنے کھول کر رکھ دی؟ میں ہر دن 100 مرتبہ خود کو یاد دلاتی ہوں کہ میری اندرونی اور ظاہری زندگی دوسرے لوگوں کی مشق پر منحصر ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا مرحوم شدہ، اور مجھے یقیناً جدوجہد کرنی ہوگی تاکہ میں انہیں اتنا ہی واپس لوٹا سکوں جتنا کہ میں نے ان سے لیا اور ابھی بھی لے رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ باتیں۔ یہاں پہ کھلے عام رائٹر نے کہا ہے کہ شکر ادا کریں، جیسے ہم اسلام میں بھی کہتے ہیں شکر ادا کیا کریں۔ شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ شکر ادا کرنے سے سامنے والا بھی خوش ہوتا ہے۔ جس کا بھی آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی زندگی کا، اپنی صحت کا، صبح کی سورج کی روشنی کا، پھولوں کی خوشبو کا،
اچھی زندگی کا، پیارے گھر والوں کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے شوہر کا، آپ کی زندگی کے ہر اس حصے کا شکر ادا کریں جس سے اللہ بھی خوش ہوگا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، بدلے میں آپ کو خوشیاں اور محبت ہی ملے گی۔ تو محبت کرنا بہت آسان ہے، محبت میں شکریہ ادا کرنا اور بھی زیادہ آسان ہے، پھر زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو آگے کی قسط میں پھر ملتے ہیں، تھوڑا اور سیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو اور سنوارتے ہیں، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔